ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دین اسلام کا مذاق اڑانا یا شاعر اسلام کا مذاق اڑانا بسا اوقات انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے، پھر ڈبل کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، نکاح ڈبل پڑھوانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک ہے اسلام کی باتوں پر عمل نہ کرنا، یقیناً یہ چیز بھی قابل گرفت، قابل مواخذہ ہے، لیکن ان باتوں پر عمل نہ کر ان چیزوں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، لہٰذا یہ آدمی کو، مسلمان کو جو ہے ایمان سے خارج کر دیتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے پاس بعض مسلم اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑیاں رکھتے ہیں، سنت لباس پہنتے ہیں اور ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، یقیناً ان کا یہ عمل قابل تعریف ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ لیکن بعض مسلم ٹیچرز اور بعض مسلم باجیاں یہ کہتے ہیں، اور مجھ تک یہ ان کی شکایت آئی کہ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی کیوں رکھے، داڑھی کٹا دو، ٹوپی پہن کر کیوں آئے۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے ایسی باتوں سے کہ سنتوں کو کمتر سمجھنا، داڑھی کا مذاق اڑانا، لہذا یہ جو ہے انسان، ایک مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے اور ان کو ہمت دلانا چاہیے کہ ایسے نازک وقت میں جب سنتوں کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے، پس پش ڈالا جا رہا ہے، مغربی تہذیب، مغربی کلچر کا بول بالا ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کو لوگ بالائے طاق رکھ رہے ہیں، پس پش ڈال رہے ہیں، ایسے نازک حالات میں یہ مسلمان نوجوان داڑیاں اور ٹوپیاں رکھ رہے ہیں، ان کا یہ عمل قابل تعریف ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ ضروری ہے کیا، ورنہ ہم جی نہیں پائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور کتنی چیزوں میں یہ جملے کہتے ہیں کہ بھئی ہپی برتھڈے تھویو نکو منو، برتھڈے نکو منو، وہاں بھی کہتے ہیں نہیں منا سکتے ہیں۔ ارے ڈانس کمپٹیشن ضروری نہیں ہے، گیدرنگ ضروری نہیں ہے، نہیں بھئی چھوٹی موٹی گیدرنگ کرنے میں، ڈانس کرنے میں کیا حرج ہے، میوزک میں کیا حرج ہے، اور کتنے ایسے مسائل میں یہ بات کہیں گے۔ بجاج فائنانس سے لون اٹھانے میں کیا حرج ہے، شری رام سے لون اٹھانے میں کیا حرج ہے، اور سود اور بٹے بیاج دھندے یہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو لہٰذا پھر ایسے مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر ان مسلم ٹیچرز سے اور باجیوں سے گزارش ہے کہ اب میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، گستاخی معاف، حالانکہ ان ٹیچرز کی ہمیں قابلیت معلوم ہے۔ آپ 40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے بھر کے لگے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کے نام کی اسپیلنگ نہیں آتی، آپ کو قسطنطنیہ لکھنا نہیں آتا، اردو میں ہزار آپ کی غلطیاں ہیں، آپ انگلش کے گرامر سے ناواقف ہیں، اور کھٹے پوزا مار کے جو ہے داڑھی رکھ کے نکو، ٹوپی پہن کے نکو۔ آپ پہلے قابلیت بنیے، آپ کی قابلیت کا کیا اندازہ ہے۔ کتنے اسکولز ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ جو ہے اسکول سے زیادہ ٹیوشن میں فیس دے رہے ہیں، جبکہ اسکول میں اگر ایک شخص پڑھتا ہے تو اس کو ٹیوشن کی کیا ضرورت ہے۔ آپ میرے پاس اپنے بچے کو مکتب پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور مکتب سے جانے کے بعد پھر الگ سے اس کو الگ بھیج رہے ہیں، تو مجھے پیسے کہہ کے دے رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے خبردار ایسے جملے نہ کہے جائیں، خاص طور پر مسلم ٹیچرز اور مسلم باجیاں، یہ نوجوان اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں ٹوپیاں پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ورنہ کہنا پڑے گا کہ ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو اور ان کا نکاح ڈبل پڑھاؤ، یہ اپنے شوہروں پر حرام ہو چکی ہیں۔ آئی ہوپ کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پلیز اسلام کے تعلق سے بی کیئرفل، احتیاط برتیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔